اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے ہے، اور یہ دارالامتحان اور دارالعمل ہے۔ یہاں پر اعمال کیے جائیں گے اور قیامت کے دن مرنے کے بعد انسان کو اس کی جزا اور بدلہ ملے گا۔ اس دنیا کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ فرمایا کہ اس دنیا کی مثال کماء، ایک پانی کی طرح ہے، وہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اور پھر یہ پانی زمین کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس سے پھر جڑی اور بوٹیاں تیار ہو جاتی ہیں، مما یأکل الناس والانعام، جس کھیتی کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں۔ یعنی اس پانی کے ذریعے زمین سے جو غذا پیدا ہوتی ہے، جو غلہ اور فصل پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے چارہ، تو لوگ اور جانور اس سے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، فرمایا کہ پھر کھیتی پر ایسا وقت آتا ہے کہ سرسبز باغات اور زمین کھلکھلا اٹھتی ہے، زمین میں ایک زینت آ جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس فصل کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس پر قادر ہیں، قدرت حاصل کرنے والے ہیں، اب وہ اس غلے کو اور اس فصل کو سمیٹ لیں گے اور وہ اپنے لیے غلہ اور رزق اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ مہیا کر لیں گے۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے، آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے اور پھر اس فصل کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ فصل بالکل کٹی ہوئی ہے اور فنا ہو چکی ہے، ختم ہے، باقی نہیں ہے۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہ موجود ہی نہ تھی یہاں پر۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی فصل تھی اور نہ ہی کھیتی باڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اسی طرح تفصیل کے ساتھ ہم اپنی نشانیاں اور آیات بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ تاکہ ان آیات پہ غور و فکر اور تدبر کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال ایک پانی کے ساتھ دی ہے کہ آسمان سے اترنے والا پانی، بارش جب وہ زمین کے ساتھ ملتا ہے تو زمین سے کھیت اور کھلیان اور وہاں سے فصل اور بوٹیاں تیار ہو کر نکلتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان کی زندگی میں آسمان سے آنے والی روح اس کے جسم میں آتی ہے اور اس کے بعد اس کا جسم نشو و نما کرتا ہے، اس کا جسم پھلتا اور پھولتا ہے، انسان بچپن سے جوانی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اب میں کما بھی سکتا ہوں، اپنی لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور پھر گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اب وقت ہے کہ بچہ کمائے گا اور ہم کھائیں گے۔ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ جس طرح سے فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ شخص جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ خود بھی خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ فصل پر اللہ کا حکم، طوفان آتا ہے اور وہ فصل ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے طوفان کے بعد کہ یہاں پر فصل تھی ہی نہ۔ اسی طرح اس انسان پر جوانی کی عمر میں موت آ جاتی ہے، یا پھر یہ اپنی عمر کو تمام کرتا ہے لیکن جوانی کا کچھ وقت گزرتا ہے، بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے فصل اگر کھڑی بھی رہے
تو کچھ عرصہ پکنے کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جوانی کی عمر کے بعد بڑھاپے کو پہنچ کر اس زندگی کو خیر آباد کیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتا ہے، اس کے رب کا حکم آ جاتا ہے۔ تو پھر جس طرح یہ فصل ختم ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب کھیت اور زمین خالی ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح جب انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان اس دنیا کو خیر آباد کیا جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے چاہنے والے بھول جاتے ہیں، اس کو یاد کرنے والے اس کو بھول جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھا ہی نہیں، کَأَن لَّم تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ گویا کہ کل کوئی تھا ہی نہیں۔ فرمایا جس طرح یہ فصل کا ختم ہو جانا اللہ کے حکم کے آ جانے پر، اسی طرح انسان کی زندگی کا ختم ہو جانا اس اللہ کے حکم کے آ جانے پر، اور بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ فرمایا یہی مثال ایک انسان کی ہے۔ اللہ نے پانی، بارش کے پانی اور کھیتی کے ساتھ انسان کی زندگی کی بہترین مثال دے دی، اور یہ دنیا کی زندگی عمال کی زندگی ہے، اس میں نیک عمال کر لیجئے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور اس زندگی میں جتنی بھی تکالیف آ جائیں انسان اپنے رب کو یاد رکھے تو قیامت کے دن وہ سرخرو ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شخص نعمت کی زندگی بسر کرتا ہے، جسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، قیامت کے دن وہ شخص اگر جہنمی ہے، جہنم میں چلا جائے۔ دنیا میں اس نے بہت لائف کو انجوائے کیا ہے، بڑے اس پر انعامات تھے، بہت نعمتیں تھیں اس کے پاس، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو جہنم میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی بلائی ملی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، دنیا میں تو مجھے کوئی بھی اچھائی نہیں ملی۔ اور پھر ایسا شخص جو جنتی ہوگا اور دنیا کی زندگی اس نے بڑی پریشانیوں میں گزاری ہوگی، بڑی مصیبتوں میں گزاری ہوگی، لیکن اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، وہ جنتی ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک غوطہ لگانے کے بعد نکال کے پوچھیں گے دنیا میں کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی تھی، کبھی کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ نہیں، دنیا میں تو کوئی مصیبت ہی نہیں تھی، مجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی کی تیاری کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے اسلام والی موت اور کلمے والی موت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے وقت کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔